ہوں جناب دے سامنے خطیب العصر جناب علامہ اسد رضا بخاری صاحب آپ لاہور خطاب فرما رہے ہیں۔ یا سارت الحسین لبیک یا حسین، یا سارت الحسین لبیک یا حسین، چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا ہے جب تلک دم بتم ہمارا، چراغ ماتم نہ بجھ سکے گا ہے جب تلک دم بتم ہمارا، نہ جھک سکے گا ستم کے آگے یہ سر خدا کی قسم ہمارا، تمہارے فتووں نے ہر قدم پر حسینیت سے شکست کھائی، ازل سے آپس میں لڑ رہے ہیں قلم تمہارا علم ہمارا، شاہ امام المنتظر شاہ امام المنتظر جانتر سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قلب حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین واولادہ المعصومین فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزاکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف نادی علیاً منظر اللجائب تجد رونا لکاف النوائب کل ہم وغم سین دلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون حسن یا وارث خون عباس یا وارث معظمہ کائنات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمثقلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شہنشاہ کے رہو ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین مذل الکافرین مذل المنافقین مذل الحاسدین امین مرتجز امین ذوالفقار شبیہ مصطفیٰ عکس مرتضی سے لے کر شبیہ حسن عسکری بادشاہ اس مقدس ممبر کا وارث
ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، ذوالجلالہ کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث۔ بھائی ماشاءاللہ، میں دیہات میں اتنا مجمع اور جاگتا ہوا مجمع دیکھ کے حیران۔ لاہور جیسا شہر ہو تو بات کچھ اور ہوتی ہے، دیہات ہو اور یہاں ماشاءاللہ مومنین کا جوش و جذبہ، میرا دل ہے عرفان کے موتی آپ کی جھولیوں میں ڈال گئے۔ سرکار کے لقب ہر ذکر میں ضرور ریت کو یاد کرواتا ہوں۔ بادشاہ کے القاب سے ریت کو واقفیت ہونی چاہیے، کیونکہ ریت نہیں جو سردار کے القاب کو بھول جائے۔ اور ویسے بھی کہا جاتا ہے ہمیں اچھے ناموں سے یاد کرو۔ اس مقدس منبر کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث۔ 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، کربلا، کاظمین، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، علماء، خطبہ، ذاکرین، مقررین، واعظین، سب کا وارث، سادات کا چیف، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی جنت۔ وَأُمَّهَاتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اپنی زبانوں کو معطر کریں پاک درود کے ساتھ۔ میں 4 مصروں سے آغاز کرنے لگا ہوں گفتگو کا۔ میں آپ کے سامنے شہزادی کا نہیں، شہزادی کی کنیز کا تعارف کرنے۔ جناب فضہ ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جو روز روشن کی طرح آج بھی ایک جلتا ہوا چراغ ہے کہ کوئی بھی اس روشنی سے استفادہ کرنا چاہے تو آج بھی وہ فضہ تو نہیں، خوشبو فضہ بن سکتی ہے۔ جناب فضہ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ سن چکے ہو، کس عظمت کی مالک ہے۔ کسی عارف ہستی نے قلم اٹھائی، کمال کر گئے۔ وہ فرماتی ہے گر کوئی اپنی رفت معراج کو پائے تو لازم ہے فضہ کی جوتی کو آنکھوں سے لگائے۔ اتنا اثر لیا شہزادی کائنات کی تربیت کا انہوں نے۔ میرا ارادہ کچھ اور تھا پڑھنے کا، یقیناً شہزادی جو چاہتی ہیں وہی گفتگو کرتا ہوں۔ کون ہے یہ شہزادی کی کنیز؟ کتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، گھر عطر میں بیٹھ کر دسترخوان اوپر سے منگوا لیتی ہے۔ کوئی گہرا تعلق ہے اس کا کہ ادھر سے مصلی بچھاتی ہے، ہاتھ دعا کی اٹھاتی ہے، ادھر سے عطا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنا گہرا تعلق ہے۔ جبرائیل ایک دن آواز دے کر امیر کائنات کے در عطر پہ آتا ہے اور صدا لگاتا ہے روٹی کی۔ امیر کائنات شہنشاہ ممکنات جانتے ہیں کون ہے، آواز دے کے کہتے ہیں فضہ بہن میری طرف سے روٹی لیتی جا۔ جناب فضہ نے اگلا قدم اٹھایا، جناب حسن مجتبی آواز دے کے کہتے ہیں اماں میری طرف سے بھی روٹی لیتی جا۔ کون جانے اس شہزادی کی عظمت کیا ہے اور اس کنیز کی عظمت
امت کیا ہے جس کو حسنین شریفین نورین نیرین اپنی ماں کہتے ہیں؟ پاک حسن مجتبہ فرماتے ہیں جاگے ہو ماشاءاللہ، پاک حسن مجتبہ بادشاہ سب سے کبا فرماتے ہیں اماں میرے حصے کی روٹی لیتی جا۔ ایک قدم اور اٹھایا، کریم کربلا نے آواز دے کے کہا اماں میرے حصے کی بھی لیتی جا۔ جناب فضا نے اپنے حصے کی بھی اٹھائی، دروازے پہ کھڑا ہے جبرائیل سوالی بن کے، جناب فضا نے روٹیاں دی، جبرائیل کہتا ہے شکریہ، جو ہی کہا نا شکریہ، پتہ نہیں کتنا تربیت کا اثر تھا، کہا جبرائیل ہم شکریہ قبول نہیں کرتے، یہ وجہ اللہ کا صدقہ ہے، مہربانی، ہم شکریہ قبول نہیں کرتے، یہ وجہ اللہ کا صدقہ ہے، لے جا۔ کون ہے جناب فضا؟ کسی عاشق نے قلم اٹھائی اور کمال کر گیا، وہ کہتا ہے سیدہ کی ثنا تم سے رقم ہو نہیں سکتی، شہزادی کونین ازل میں بیراز، سرمد میں بیراز۔ ایک رجت کا لفظ شاید آپ نے سنا ہے، رجعت، رجعہ، پلٹنا، پھر واپس آنا۔ چھٹے امام کا فرمان ہے جس کا رجت پہ یقین نہیں وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے، اس مقدس منبر سے ریت امام کو رجت سنائی نہیں گئی، یہی سنایا جاتا ہے یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا۔ آؤ منبر پہ دعوت فکر دے رہا ہوں پڑھنے والوں کو، یہ بھی بتاؤ یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی بتانا چاہیے نا، یہ بھی ہوگا۔ ماضی تو بتا رہے ہیں، مستقبل بھی بتائیں نا۔ ابھی میرے سے پہلے جناب پڑھ رہے تھے، میرے خیال چلے گئے یہاں سے، بڑی اچھی بات کھڑے پڑھ رہے تھے، میں یہاں روک کے ایک بات کرنے لگا، پھر میں مصروں پہ آتا ہوں۔ کہہ رہے تھے نہیں آتے عذاب والے فرشتے اگر حرم میں معصوم میں لے جایا جائے کسی کو۔ میں منبر کی عظمت کی قسم پوری علم ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ اس دل میں ملاوٹ سے پاک کر کے صرف معصوم کو بٹھا لے، حرم میں معصوم یہی بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں جناب سلمان نے سکھایا۔ جناب سلمان نے کیا سکھایا؟ جناب سلمان نے کہا دیکھو میں نے مانگا نہیں، انہوں نے خود عطا کیا، میں روز بات تھا انہوں نے مجھے سلمان بنایا، نہ صرف سلمان بنایا بلکہ سلمان محمدی بنایا، نہ صرف سلمان محمدی بنایا بلکہ منا اہل بیت کا مصداق بنایا۔ سلمان ذرا ایک بات تو بتا، میں یہاں بات روک کے سلمان سے ایک بات پوچھنے لگا، سلمان ذرا ایک بات تو بتا، منا اہل البیت کو چھوٹی ڈگری نہیں، اتنا خوش نصیب ہے، تو کیسے منا بنا؟ کہا تم نے غور ہی نہیں کیا، محمد نے فرمایا تھا جس نے ملاوٹ کی، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، جس نے ملاوٹ نہیں کی وہ ہم میں سے۔ آپ چکے عادی ہو چکے ہیں، دودھ والے کی دکان پہ لکھا ہوا دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں من غش فلیس منا، یقین کر لیتے ہیں محمد کا فرمان ہے اس کے پاس دودھ خالص ہوگا۔ پیٹرول پمپ والے نے اپنے پمپ پہ لکھوا دیا من غش فلیس منا، آپ حیران بھی ہوئے، خوش بھی ہوئے، یقین بھی کر لیا کہ اس کے پاس پیٹرول ٹھیک ہوگا، پیمانہ پورا ہوگا، کیونکہ لکھوا بیٹھا ہوتا ہے جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ میرے محمد نے 1400 سال پہلے گوالوں کے لیے نہیں فرمایا کہ تم دکانوں پہ لکھوا کے اپنا دودھ بیچنا، سرکار نے فرمایا جو جس دور میں بھی ہو اپنے ایک دل کو، کیونکہ ایک ہی جگہ ہے جہاں ہم بیٹھتے ہیں، اگر اس دل کو ہر چیز سے پاک کر لے، ہمیں بٹھا لے، پھر وہ ہم میں سے ہے۔ بھائی خریدار ہیں، بھائی آپ کے علاقے کے، میں نے سوچ رہا تھا میری باتیں کہیں ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے، خریدار ہو، کوئی بندہ کسی دور میں بھی پاک کر لے ان محبتوں سے کہ جو محبت سانسوں کی ڈوری
सांसों की डोरी बंद। क्या हम नहीं कहते मैयत, हाजिर मैयत, मैयत कहां चला गया वो नाम, बाप बेटा दोस्त भाई कहां चला गया, मां बहन, मैयत। सांसों की डोरी तक दुनिया की मोहब्बतें थी, पूरी दुनिया जनाजा पढ़ते वक्त हाजिर मैयत कहे, मगर जिसके दिल में ये बैठ जाए ये जनाजा पढ़ते वक्त रिश्ता नहीं तोड़ते। हाय हाय हाय। मेरा दिल चाह रहा है मैं एक और बात भी आपकी खिदमत में अर्ज करता जाऊं। बात से बात चल निकली है तो बिस्मिल्लाह आ जाओ। हुक्म है जिंदगी में वसीयतनामा जरूर लिखो, ये मोमिन की निशानी है। डरना नहीं, घबराना नहीं, वसीयतनामा लिखा तो इसका मतलब है मर जाएंगे, नहीं, मरे वो जिनका वारिस ना हो। मेहरबानी, जिंदगी में वसीयतनामा जरूर लिखो, जितनी जायदाद है, जितने पैसे, जितने माल है, वो एक कागज पे जरूर लिखो और कोशिश करो वसीयतनामे को जेब में रखो। जब नमाज पढ़ो, नमाज के बाद दुआएं पढ़ने के बाद वसीयतनामा अपने हाथों से लिखा हुआ जरूर पढ़ो। एक दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 4 साल पढ़ते रहो। एक दिन तो ख्याल आएगा ये जायदाद उसकी, ये माल उसका, ये उस बेटे का, ये उस बेटी की, ये उस बेटी की, ये उस बेटे का। एक दिन तो ख्याल आएगा सब कुछ तो दे के जा रहा हूं, मेरे लिए क्या बचा है। जिस दिन ख्याल आ जाए ना मेरे लिए कुछ नहीं बचा, फिर यकीन कर लेना तेरे लिए तेरा मौला बचा है। इसलिए तो एक हदीस पढ़ाई जाती है हमारे मुल्क में, खास तौर पे वो हमने पास होने के लिए पढ़नी होती है। तुम में से कोई बंदा उस वक्त तक कामिल ईमान की मंजिल पे नहीं पहुंच सकता जब तक मैं मोहम्मद उसकी जुमला महबूब चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। रट्टा लगा के पास होने के लिए हमने पढ़ी, अब मैं भी पढ़ के आया, गौर ही नहीं किया, लेकिन जब गौर किया, अता हुई तो फिर गौर किया। कोई बंदा कामिल ईमान की मंजिल पे नहीं पहुंच सकता जब तक मैं मोहम्मद जुमला महबूब चीजों से। सरकार फरमाना चाहते थे हम तुम्हें दुनिया में ही कामिल ईमान की मंजिल पे लाना चाहते हैं ताकि तुम इतने खुश नसीब बन जाओ तुम्हें कुल्ले ईमान समझ आ जाए। मैं गला वाला के मेंबर से जहां तक मेरा पैगाम पहुंच रहा है, मैं ये नहीं कहने के लिए आया कि अपनी औलाद से मोहब्बतें छोड़ दो, घर वालों से मोहब्बत, माल से, चीजों से नहीं, इनको भी साथ लेके चलना है, मगर औलाद को औलाद समझ के नहीं, अमानत इमाम समझ के चलो। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी का, कदरदानी का शुक्रिया। खरीदार बैठे हैं, हमारे पास अमानत है। अमानत वो होती है जो पहले ना हो दी जाए। हमारे पास इमाम की अमानत है, अमानत लेके चलो, तरबियत करो, परवरिश करो, अमानत इमाम समझ कर कोशिश करो ये अमानत अमानत रहे, अमानत से दिल न लगाना। मेहरबानी फजल भाई, बंदा बड़ा तंग होता है, बाद में बड़ा औखा होता है। अमानत समझ के, घर में खातून है, कनीजा इमाम समझ के साथ चलो। मेरे पास इमाम ने मेरा एक साथी दिया है, इस सफर में मेरे साथ सफर करेगी, साथ लेके चलो। खुदा की कसम तुम्हारे घर के झगड़े खत्म, ये जो रोले हैं घर घर के, लड़ाइयां हैं घर घर की, खत्म। माँ बहन बेटी बीवी को समझा दो आप हमारे पास इमाम की कनीजे हो, हम आपको कनीजे बना के लेके चलेंगे, आप हमें इमाम के नौकर बना के लेके चलो। फिर पता क्या होगा, घर में ऊंच नीच हो भी जाए ना, ये हो जाती है किसी वक्त, लेकिन जब ये मामला होगा फिर औरत जरूर कहेगी मेरा दिल कर रहा है मैं गुस्सा करूं लेकिन नहीं करती, इसलिए तू इमाम का नौकर है, मैं इमाम की कनीजा हूं। अगर हमारी इसी लड़ाई के टाइम इमाम का ज़हूर हो गया हम तो पीछे रह जाए। भाई बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। लड़ाई अच्छा बहुत जरूरी है, यहाँ से मामला से नहीं निकलोगे यही सारी जिंदगी फंसे रहोगे। जब खातून को ये समझ आ जाएगी ना कि मैं इमाम की कनीजा हूं, जो अता होता है शुक्र करना है, मैंने रोला नहीं डालना, आज उसके पास ये है तो मेरे पास ये नहीं। जब समझ आ गई नहीं ये तो सब चीजें फना है, इमाम आ गए किन में बांटेंगे। हाँ कोशिश जरूर करनी है, इकट्ठा जरूर करना है, मगर इमाम के लिए तंग नहीं करना कि आज पैसे कम लाया है, जहां से भी कर मेरे पैसे पूरे कर। और हाँ
कपड़ों की भी ख्वाहिश औरत नहीं करेगी, इतना करेगी जिससे वो वक्त गुजार सके। क्यों? उसको पता है इमाम आ गए, मैं कपड़े किन में बांटूंगी। शहजादी का एक फरमान याद आ गया, जिस शहजादी के तीन जमाती सानी के हवाले से तुम कच्चो घबरा तो नहीं गए? थोड़ा सा सोशल लाइफ पे भी बात हो जाए ना। जब तक इन मामला से हम बाहर नहीं आएंगे डिस्टर्ब रहेंगे, जब तक लाइफ डिस्टर्ब रही हमारे दिल ना पाक रहेंगे, पाक नहीं होंगे। फिर यही होगा, सफारशी बने फिरेंगे, कोई सफारशी ढूंढेंगे। वो मेहरबानी करे हमारे जनाजे पे भी आए, लंबी लंबी कतारों की सूरत में आए, हमारे लिए दुआ करे बख्शिश की। अलम अब्बास भी हमारे साथ हो, करबला की मट्टी भी हमारे साथ हो, इस तरह हमें करबला के कफन में भी दफनाया जाए, कहीं माफी मिल जाए। भरपूर कोशिश होगी। अगर वाकईतन हकीकतन दिल में मौला बैठ गए, फिर बंदा इन चीजों का मोहताज नहीं होता। जनाबारा भाई फजल अब्बास फिर इन चीजों का मोहताज नहीं होता, फिर नहीं कहता लोगों को ऐलान कराना। क्यों? ऐसे आशिक मैं तारीख में पढ़ बैठा हूं जिनके दिल में मौला ही रहता था, पूरी जिंदगी मौला इतना रहता था कि मासूम फरमाते हैं हमारे ऐसे आशिक भी हैं जिनमें हम रहते हैं, फिर जब वो बोलते वो नहीं बोलते, उनकी जबान से हम बोलते हैं। फिर वो नहीं देखते, उनकी आंखों से हम देखते हैं। सरकार फरमाते फिर वो कोई फेल नहीं करते, कोई काम नहीं करते, मगर उनके हाथों से हम करते हैं। अभी खड़े भाई साहब मेरे से पहले पढ़ रहे थे, माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे कि ये मयार आ जाएगा कि कोई भी मोमिन चाहे तो वो दूसरों को भी माफी दिलवा सकता है। उसके लिए कम से कम दिल को हरम मासूम बनाना होगा। बात मेरी जहां से चली थी मैं वहीं लेके बात आगे चलाना। दिल को हरम में कुछ कोई मोहब्बतें ना बिठाओ, किसी से मोहब्बत नहीं। पता है क्या होगा? झगड़े खत्म, लड़ाइयां खत्म, कोई तुम्हारा गिला करेगा ना जवाब ही नहीं दोगे, कोई तुम्हारी गिबत करेगा जवाब नहीं, तुम्हें गाली मुंह पे देगा। अगर दिल में मासूम रहते हुए फिर तुम्हें इमाम हसन याद आ जाएगा। हाय 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 हाय, अल्लाहु अकबर। सुन चुके हो हजारों दफा सरकार इनायात, वो गालियां दे रहे हैं, हसन मुज्तबा इनायात कर रहे हैं। ये भी लेता जा, परदेसी लगता है, घोड़ा भी ले जा माल। जब दिल में मौला बैठ कर, वैसे भी एक मोमिन की शान है क्योंकि वो पढ़ता है इस घर पे दरूद। जो जबान दरूद पढ़ती हो वो जबान गिला नहीं करती है। तो जबान ये बड़ा जरूरी है। मवालिया ने हैदर इकरार, जब तक किरदार मजबूत नहीं होंगे विलायत कायम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मिंबर पे खड़ा हो, इल्म जिम्मेदारी ना बुलाए जल्ला वाला सरगोजा मुझे दोबारा, मगर एक बात करने लगा हूं, मौला की इज्जत की कसम, नहीं विलायत कायम होती उस बंदे की उस वक्त तक जब तक वो आंखें जो अब्बास के अलम को देखे वो हराम ना देखे। घर फरमाया आपने, बादशाह के ऊपर से तो नहीं गुजर गई। विलायत विलायत बोलना आसान है, कायम करना मुश्किल है। तवज्जो कीजिएगा, मतलब मैं पैगाम पूरा देके जाऊंगा। इतनी दूर से आया हूँ, हालांकि वापस लाहौर भी पहुंचना है मुझे, लेकिन इरफान के मोती जोलियों में डाले बगैर आधे मैं यहाँ से चला जाऊं नहीं, मैं 12 पढ़ना नहीं निकलता। नहीं, मौला दिल में बैठ जाए कैफियत क्या होती है, इसी बात को मैंने आगे चला है। कैफियत क्या होती है? मैं लंदन टीवी पे बैठा हूँ, अपने टीवी है बैठे लाइव प्रोग्राम चल रहे, सवाल जवाब लाइव होते हैं, हो सकता है इधर भी आता हो। तो वहां किसी ने सवाल किया, शाह जी कैसे पता चले इमाम हमसे राजी है? इबादत माशाल्लाह सब कर रहे हैं, ज़ादारियां सब कर रहे हैं, सारा कुछ बहुत सारे मामला बहुत सारे सब कर रहे हैं, तो कैसे पता चले इमाम हमसे? इमाम तो गैबत में है, कैसे पता चले इमाम राजी है? मैंने कहा मैं सिर्फ एक ही जवाब दूंगा, शुक्र किया कर। कहने लगे वो तो मैं हर वक्त कहता हूँ, कोई पूछता है क्या हाल है, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है।
کوئی پوچھتا ہے کیسی وقت گزر رہی ہے، میں کہتا ہوں مولا کا شکر ہے۔ میں نے کہا یہ والا شکر نہیں ہوتا جب تک اس میں سے شکوہ نہ نکلے۔ کیسے پتا چلے مولا ہم سے راضی ہے؟ محترم قابل احترام متروں، دیکھنا لسٹ کو بعد میں دیکھنا، کیسے پتا چلے؟ میں نے کہا جب تیری آنکھوں میں حیا کمال پہ آ جائے، دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آنے لگے، سمجھ لینا مولا تجھ سے راضی ہے۔ بسم اللہ۔ جب تیری زبان پہ صبر آ جائے، میں نے کہا اگر ایسے نہ محسوس ہو نہ ہسپتال جایا کر، ہر وارڈ میں پھرا کر، تجھے پتہ چلے گا امام تجھ سے کتنا راضی ہے، تیرے پر کتنی کریمی ہے۔ پھر بھی نہ سمجھے قبرستان جائے کر، کتبے پڑھا کر، دیکھا کر کون ہے جو کہتے تھے ہم ہیں تو دنیا ہے، پھر ان کو سوچتے ہوئے یہ ضرور سوچا کر وہ نہیں ہے بھی دنیا ہے۔ اس کا مطلب نہ ان کی وجہ سے نہ ہماری وجہ سے، دنیا ہے مالک دنیا کی وجہ سے، وارث دنیا کی وجہ سے۔ یہ دل بات ادھر ہی میں نے چلانی ہے، توجہ کیجیے گا، یہ دل کیسے بن سکتا ہے حرم معصوم؟ کیسے بن سکتا ہے؟ بہت ساری باتیں میں کر گیا، نچوڑ دینے لگا۔ کوشش کرو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت ہدیہ امام زمان ادا کرو۔ کوشش کرو جتنا ہو سکتا ہے باوضو رہو، کیونکہ وضو وردی ہے صاحب و زمان کے لشکر کے سپاہی کی۔ 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام ادا کرو۔ مولا سے کہو وہ بات جو سید علی بن طاؤس نے اپنے بیٹے سے کہی، بڑا خوبصورت وصیت نامہ سید علی بن طاؤس نے اپنے بیٹے کے لیے، کمال ہے، اس میں سے صرف ایک جملہ، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی مولا، مجھ سے یہ خطا ہو گئی مولا، یہ تو وہ ہے جو مجھے یاد ہے مولا، اس سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے بھول گئے تجھے یاد ہے۔ سید علی بن طاؤس بڑا جملہ دے گیا، میں چاہ رہا تھا خریدار بیٹھے ہوئے شریف میں دے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، کہا مولا سے کہے مولا بہت سارے ایسے ہیں جو تجھے یاد ہے مجھے یاد نہیں، مولا میں آیا بیٹھا ہوں، تو کتنا کریم ہے، اگر میں یہ گناہ کسی کے سامنے کر لیتا وہ مجھے پورے معاشرے میں رسوا کرتا، کہتا دیکھو یہ تو گناہگار ہے، یہ تو گناہگار ہے، یہ تو کتنے کریم ہیں، مجھ جیسے کو گناہگار دیکھ کر بھی منتظر بھی ہے منتظر بھی ہے۔ میں مہربانی یار سلام ہے زیادہ پانا، مشکل بات پہ بولے ہو یار، میں مشکور ہوں جا رہا تھا۔ مولا آپ سب کو صاحب و زمان اپنی پناہ میں امان میں رکھے، بڑی مشکل بات پہ بولے ہو۔ مولا کسی کے سامنے میں غلطی کرتا گناہ کرتا مجھے رسوا کر دیتا، تو کتنا کریم ہے، سب کچھ دیکھ کر بھی معافی دینا چاہتا۔ کہاں کوشش کرنا روز امام کا دروازہ کھٹکھٹانا، کہا یہ وہ کریم در ہے کھٹکھٹانے والے کو خالی نہیں لوٹاتا، کا کوشش کرنا۔ آگے بریکٹ میں بڑی کمال بات بھائی فضل بلوچ لکھی ہے، ان کے بیٹے نے یہی کام شروع کیا جو بابا نے کہا، کچھ وقت گزرا تھا صاحب و زمان مل گئے۔ آجا فرماتے ہیں تو نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا، تجھے پتہ ہے ہم رکھتے کسی کا نہیں، فرماتے ہیں ٹھیک ہے تجھے غلطی ہو گئی خطا ہو گئی، ہمارے سر پہ آج وہی دستار ہے جو کربلا میں ہور کے کو معاف کرنے والے کے سر پہ تھی، تو آ گیا ہے مگر کوشش کر ہور بننا مرد بننا، اب گناہ نہ کرنا۔ یہ دل امام کی اماج کا کیسے بن سکتا ہے، یہ دل مولا کا مسکن کیسے بن سکتا ہے؟ صبح صبح اٹھا کرو اپنے امام کو سلام کیا کرو، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ جتنی بڑی پریشانی ہے صبح صبح سلام کر کے عرض کیا کرو، ہمارا خیر خواہ تیرے در کے علاوہ تو کوئی در نہیں، آیا بیٹھا ہوں نا پنجتن کی یاد 11 اماموں کی دستار کا وارث، میں آیا بیٹھا ہوں خالی نہ لوٹا، اچھا نہیں لگتا میں معاشرے کو کہتا پھروں غلطی میری اپنی ہے، کوتاہیاں میری اپنی جو میری زندگی میں میرے آگے آ رہی ہیں، لیکن کیا کروں تیرے سے بڑا بھی تو خیر خواہ کوئی نہیں۔
सिर्फ इतनी बात करके चले जाना मेरे लिए ठीक नहीं कि मैं कहूं कि हरम मासूम में जाके मैयत को सलाम करा। मैं कहता हूं जिंदगी में इस दिल को हरम मासूम बना, जिंदगी में इस दिल में सिवाय मौला के किसी को न बिठाओ। खुदा की कसम तुम्हारी जबान से फूल गिरेंगे, बात नहीं करोगे, फूल निकलेंगे। ये ना सोचना इमाम नौज बिल्ला जालिम है। इस वक्त जितना अली करीम था, जितना हसन करीम था, जितना हुसैन बादशाह करीम था, जितना सैयद सज्जाद करीम था, जितना मौला बाकिर करीम था, इन सब की करीमी महदी में इकट्ठी है। ज़हन से निकाल देना जला बाला वालों के इमाम आएंगे तो तलवार चलाएंगे, इमाम आएंगे तो बंदे मारेंगे, नहीं। इमाम के हाथ में तलवार राम दुकान की बनी हुई नहीं, जुल्फकार है, उतरी हुई तलवार है, नाजिल हुई तलवार है। इसका शेवा यही है, जब भी चलती है शजरे देख के काटती है। मगर यानी कि उस फरमान को भी सामने रखना, नकीब मिंबर से लेकर आखिरी बंदे तक। मैंने कभी नहीं कहा स्टेज सेक्रेटरी, ये स्टेज नहीं, ये मिंबर है, ये कब्र हुसैन है, ये थप्पड़ मारने के लिए नहीं, मेजों पे हाथ मारने के लिए फजल भाई नहीं। ये हम जैसे लोग मिंबर पे यानी कब्र हुसैन पर खड़े होकर आप लोगों को कह रहे होते हैं, हम कटहरे में खड़े हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हम ये कह रहे होते हैं आपको कि हम पे इमाम की निगाह है। आज अगर हम कुछ गलत कहे गए, पकड़ सरकार की बड़ी सख्त है, क्योंकि कायनात का वाहिद बादशाह है तुम्हारा इमाम, जो एक वक्त में जज भी है, मुदई भी है, गवाह भी है। यही कहते हैं अदालत में गवाही देने के लिए जो कहूंगा मैं क्या बात है। तो यहां हम आपको सच सुना दिलाते हैं, और जिसको सच ना बोलना आ रहा हो वो जमाने के इमाम से तौफीक मांगे। मौला, ये तो बेचारे आज जिक्र सुनेंगे, वाह करेंगे, घरों को चले जाएंगे। मौला तेरी पेशी बड़ी सख्त है, कोई नहीं छुड़ा सकता। एहसान फरमा, मेरी जबान पे वो जारी कर जो तू चाहता है। सैयद अली बिन ताउस वसीयत नामा याद रखना। बस अब मैं समझने लगा हूं बात को, कोशिश करो इस दिल को इमाम का मस्कन बनाओ। खुदा की कसम फिर तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा गुलाम है, रसूल के गुलाम है, गुलाम है, पंजतन के गुलाम है, कहना ही नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हें देख के दुनिया कहेगी गुलाम है, गुलाम। दुनिया तुम्हें देख के कहेगी गुलाम है, ये गुलाम है, और यकीनन फिर दुनिया सोचने पे मजबूर होगी, जिस अली के गुलाम ऐसे हैं वो अली कैसा होगा। मैं बिस्मिल्लाह, बस मैं सुने, कोशिश करो, हमारे पास ये वक्त कीमती है, गनीमत है, इसका मिसयूज ना करो। मोमिन वो नहीं होता जो गुनाह करके माफिया मांगता फिरे, मोमिन वो होता है जो कदम कदम पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। परवरदिगार तेरा एहसान तूने मुझ जैसे को आले मोहम्मद अता कर। परवरदिगार तेरा इतना एहसान कि मैं अपने इमाम को हर नमाज में याद करता। नहीं, आप याद नहीं करते, करते हैं ना, तस्वीर दिखाता जाऊंगा, इसी पे बात समेट दूंगा। नमाज पढ़ते हो कुर्बतन इल्लल्लाह की नियत से, तफसीली किताब फजल में मैं वहां कर रहा हूं, ये थोड़ी सी तस्वीर दिखाना रैयत को बहुत जरूरी है। नमाज के आखिर में सलाम शुरू करते हो, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़ते हो ना। फिर करबला पास में मुड़ जाते हो, फिर मुड़ के वापस काबे की तरफ रुख करते हो, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह यूं खड़े होके पढ़ते हो। लेकिन जब अपने वक्त के मोहम्मद की तरफ मुतवज्जे होते हो, झुक जाते हो, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। मुझे नहीं पता चला बाला
پھر موقع ملا میں بھائی مجھے یاد کرانا فضل، میں دوبارہ ادھر آیا نا مجھے یاد کرانا، لفظ شریک القرآن پہ گفتگو کروں گا۔ خدا کی قسم شریک القرآن ریت کو سمجھ آ جائے ولایت کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ اور جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا؟ دوسرا سلام، تیسرا سلام، چوتھا سلام پڑھتے پڑھتے آخری سلام پڑھتے ہو، السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، پڑھتے ہو نا، الامان 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 من فتنة الزمان من جور الزمان من شر الشیطان، پڑھتے ہو نا؟ اس کا مطلب بھی پتہ ہے؟ اے زمانے کا صاحب، اے عمر کا مالک، پناہ دے، الامان پناہ دے، بچا لے، معافی دے، کس چیز سے؟ زمانے کے فتنے سے، زمانے کے جور سے، شیطان کے شر سے۔ پروردگار تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں ایسے امام دیے کہ چاہے وہ پہلا محمد ہو بھی مشکل کشا ہے، چاہے آخری محمد۔ تمہارے امام کی دسترس کہاں کہاں پہ ہے، یہ کر کے بس میں نچوڑ دینے لگا ہوں، شہزادی کی بات کر کے نچوڑ، کہاں کہاں ہے دسترس؟ کیا کہتے ہو؟ بچا شیطان کی۔ جلہ والا میں مغربین کی نماز پڑھی آپ نے، یہاں سرکار کو کہا الامان الامان من شر شیطان، ابھی پڑھ کے ایسا ہی والی انہوں نے بھی تو نماز پڑھی ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی کہا ہوگا آخر میں بچا 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 شیطان کے شر سے۔ مجھے جلہ والا پہنچتے ہوئے سہیوال سے کم از کم 15-12 منٹ لگ گئے۔ اچھا سرگودا والوں نے بھی تو کہا ہوگا نا بچا، آپ تو مجھے سرگودا جاتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ اچھا اسلام آباد والوں نے بھی تو کہا ہوگا الامان الامان، کراچی والوں نے بھی تو کہا ہوگا۔ کیا بات ہے بھائی، سلام ہے جناب۔ پاکستان والوں نے کہا ہوگا نہیں، یورپ والوں نے کہا ہوگا، امریکہ والوں نے کہا ہوگا، پوری دنیا کے چپے چپے سے موالیان حیدر کرار نے کہا ہوگا مولا بچا، مولا شیطان کے شر سے بچا۔ پھر یقین کر لینا اسے ہی کہتے ہیں امام، اسے ہی کہتے ہیں صاحب جو ایک وقت میں سب کی پکار سنتا۔ کیا بات ہے، بڑی زرخیز مٹی ہے۔ کتنا ایمان ہوتا ہے سلام کے آخر میں کہ امام ہمارا سلام سن رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ کتنا ایمان ہوتا ہے گھر کے کمرے کے کونے میں بھی کھڑے ہوں، خاموشی سے پڑھتے ہیں السلام علیکم یا شریک اللہ، یقین ہوتا ہے امام سن بھی رہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، امام دیکھ بھی رہے۔ بس مومن اسے کہتے ہیں جو صرف نماز کے آخر میں سلام میں اپنا ایمان مضبوط نہ رکھے، بازار میں بھی رکھے۔ بہت شکریہ جناب والا بھائی، مہربانی یار، سلام ہے سرگودا۔ جو بازار میں بھی محسوس کرے میرا امام دیکھ بھی رہا ہے، میرا امام سن بھی رہا ہے۔ جی بسم اللہ۔ بات کہیں سے کہیں ہماری چل نکلی، باقر تہرانی عالم دین۔ میں ان کی ایک چھوٹی سی بات، اسی میں شہزادی کا مصائب اور پھر جا سکتا ہے۔ بڑا اہم ایک نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ تک یہ بات پہنچ جائے۔ ابھی تک میں نے پڑھا نہیں، میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں، صرف خریدار دیکھ کر میں فضل۔ اب دیکھیں آپ میرے ساتھ رہے، چوتھا پروگرام میں نے یہ نہیں پڑھا، باقر تہرانی۔ ان کے سامنے ایک عیسائی عالم آیا، عیسائی عالم آگے کہتے ہیں میں نے آپ کا قرآن بڑا تفصیل سے پڑھا ہے، شاید بڑی حیران ہے،
کہا میں نے آپ کا قرآن بڑا تفصیل سے پڑھا ہے. اللہ نے قرآن میں بار بار ہماری مریم کا نام لیا. آپ کی پاک سیدہ کا تو نام ہی نہیں. اس کا مطلب مقام میں مریم زیادہ ہے. بار بار قرآن میں اللہ اکبر. سلام ہے ایسے عارف لوگوں پر جواب بھی کمال دیتے ہیں. کہاں جگہ جگہ قرآن میں عیسائی عالم تھا پڑھ بیٹھا تھا قرآن مریم 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 جگہ جگہ لیا ہے. کہاں تمہاری شہزادی تمہاری آقا زادی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ان کا تو نام ہی نہیں. اس کا مطلب ہماری مریم کا مقام و مرتبہ بڑا ہے. اس نے کہا بات سن دلیلیں تو میرے پاس بہت ہیں. اچھا عارف لوگوں کا وطیرہ ہے وہ انار والا واقعہ ذہن میں رکھتے ہیں. جب امام نے فرمایا تھا تو مجھے دربار میں پکارتا میں تجھے دربار میں جواب بتا گیا. اپنے امام سے مدد مانگتے ہیں. مہربانی جناب بہت شکریہ. اشاروں میں گزر گیا. بہت شکریہ. سلام. عارف لوگوں کا وطیرہ ہے لمحے میں امام سے مدد مانگتے مدد ملتی ہے. انہوں نے بھی مدد مانگی مولا سے. کہنے لگے میرے پاس دلیلیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں چند دلیلیں تیرے سامنے رکھنے لگا. انہوں نے کہا جی کیا؟ انہوں نے کہا جی پہلی دلیل یہ ہے مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کی جبکہ سیدہ کی کفالت خود محمد نے کی. کہا شاید یہ بھی تجھے بات سمجھنا ہے. کہا دوسرا اس نے کہا حضرت مریم سے کہا گیا لا تحزنی خوف نہ کر حزن نہ کر ڈر نہ کر. تو قرآن پڑھا ہے نا. کہا جبکہ سیدہ کا معاملہ یہ ہے ان اللہ یرضا رضا کا اللہ تیری رضا سے راضی ہے. کہا بھی تجھے شاید یقین نہ ہو پھر اور دلیل سن. 4 دلیلیں انہوں نے دی. تیسری دلیل کمال ہے. انہوں نے کہا سن فرشتہ آ جائے مریم پہچان نہیں سکتی. پہچان نہیں سکتی. کہا آ میں تجھے ثابت کر کے دوں ان کے در پہ فرشتہ آ جائے فضا پہچان لیتے ہیں. آنے گا شاید یہ بھی تجھے سمجھنا ہے دلیل. چوتھی دلیل کمال بھائی فضل اخیر کر گئے. اس نے کہا اچھا یہ بتا بادشاہ جب بھرے دربار میں مخاطب ہو گھر والوں کا نام لیتے ہیں یا کنیزوں کے نام لیتے ہیں؟ مہربانی جل بالا جو پہنچ گیا میں مشکور ہوں یار آپ کا. بادشاہ جب بھرے دربار میں مخاطب ہوتا ہے کنیزوں کے نام لیتا ہے یا گھر والوں کے بھی؟ اس نے کہا لیتا تو بادشاہ کنیزوں کے نام ہے. تو بس اس نے کہا یہی فرق ہے. آگے سے میری طرف سے ان کے لیے ایک جملہ ہے. بات دور تک جا رہی ہے. میں انہیں کہتا ہوں اگر یہ باتیں نہ سمجھ آئیں کوئی بات نہیں. اللہ سے کہو عیسیٰ کو بھیج. اللہ کرے عیسیٰ جلدی آئے. عیسیٰ آیا انشاءاللہ جناب مریم بھی آئے گی. جب جناب مریم اور جناب عیسیٰ آئیں گے اللہ تجھے وہ وقت دکھائے جب سیدہ کے 11ویں بیٹے کے سامنے عیسیٰ کھڑا ہو اور مقتدی بن کے کہے 2 رکعت قربتاً. بڑا آپ نے بڑا ساتھ دیا. آپ کے حوصلہ افزائی کا شکریہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. عارف عالم جو ہے میں بہت پڑھ گیا بس اتنا. عارف عالم جو ہے نا اہل سنت کے باضمیر لوگ وہ آج بھی سرکار کی بات کرتے ہیں بیٹھ کے. آنے والے شہزادے کی ایک آئے گا. آپ کو پتہ ہے اہل سنت کی ہر کتاب میں مولا علی رضی اللہ مولا حسن رضی اللہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. زور زبردستی تو ہوتی نہیں. عقیدے میں زور نہیں ہوتا. کبھی کسی کو گردن پہ انگوٹھا رکھ کے نہیں منوانا چاہیے. ہاں اگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہے آپ اللہ سے دعا مانگو اللہ اس کا بھی ہو جائے. یہ طریقہ کار نہیں ہے ڈنڈا لے کے. یہی ہمارے یاسر کرتے تھے جناب. ہمارے یاسر کندھے ہلا ہلا کے جناب والا والوں کہتے تھے نمازیوں کی مسجدوں میں صفوں میں جا کے کہتے تھے ولایت علی یاد ہے سفید دن کی روشنی کا اعلان.
موسیٰ شری نماز پڑھ رہے ہیں، پہنچ گئے سرکار عمار یاسر ہاتھ میں متا ہے، قابل آیت علی یاد ہے؟ اب موسیٰ شری امامہ اوپر کرتا ہے، سر کھو جاتا ہے، کہ سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا، ڈنڈا نکالا، یا علی یاد ہے، جنہ والوں قیمت مجھے دینا توجہ کی صورت میں، جملہ میں بہت بڑا دینے لگا ہوں، بھائی فضل عباس بلوچ ڈنڈا نکالا، جو ہی یا علی یاد ہے، عمار کیوں مار رہا ہے؟ مولا اس کو ولایت آپ کی بھول گئی، سفید دن کی روشنی کا اعلان بھول گیا، امام فرماتے اس کو کچھ نہ کہے، اس نے دین لیا ہی اتنا ہے جس سے اس کی دنیا چل سکے۔ بہت شکریہ، عارف عالم لکھ گئے ہیں، آج بھی علامہ حقی اہل سنت مشہور مورخ ہے، یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کسی نے آ کے کہا نا اللہ مجھے محمد کے دور میں تو پیدا کر دیتا نا، میں اس دور میں ہوتا، میں محمد کے پیچھے نماز پڑھتا، مجھے بڑا ثواب ملتا، بڑا کرم ہوتا۔ علامہ حقی کہتے ہیں اس کو خاموش ہو، چپ۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ حسرت بھی نہ کروں، کہا نہ کر۔ اس نے کہا حسرت رکھ۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا ایک محمد کعبے میں آنے والا ہے۔ آئے آئے وہی ثواب ملے گا جو اس دور میں پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کو ملتا تھا۔ صرف اس نے کہا حسرت اندر رکھ، ہو بہو محمد ہوگا۔ بس اتنا کافی، سمجھیے گا، آئے گا، بہت جلد آئے گا، اور انشاءاللہ تمام روئے زمین پہ رہنے والے سب سے پہلے موالیان حیدر کرار کو اپنے استقبال کے قابل بنائے گا۔ انشاءاللہ سب کے گناہ نے کبیرہ اور صغیرہ پروردگار معاف کر دے گا تاکہ اس کے ولی کے استقبال کے قابل بن جائے۔ وہ گناہ جو ہمارے حر بننے میں رکاوٹ ہے، وہ گناہ معاف ہو جائے، ہم بھی اپنے زمانے کے حسین کے حر بن جائے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا دو ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، کوئی کمزور ہے، کوئی ناتواں ہے، کسی کو نہ کہا کرو تو اس قابل نہیں، اس قابل نہیں، سب کو ہمت دلایا کرو، اس قابل نہیں بھی ہے کوئی بات نہیں، وہ تجھے اس قابل بنا دے گا، تو ہمت تو کر، صرف امام کا حیا کرنا تو شروع کر، وہ تجھے اس قابل بنا دے گا۔ سب کو ہمت دے کے چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے جب سردار آ کے امت سے سوال کرے گا میری دادی کا قصور کیا تھا۔ بہت طویل مسائل نہیں پڑھنا، آج بھی غیبت میں تبرکات کربلا رکھ کے بیٹھا تھا، تیرے امام کے سامنے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں بھی رکھی ہے، تیرے امام کے سامنے وہ امامے بھی رکھی ہے جو گلابی نہیں تھی، امت نے کر دی، رو رو کے کہتا ہے میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا، میرا اللہ اس کا کیا قصور تھا۔ لکھا ہے قطب رجت میں تیرے امام کے سامنے کربلا کی بچی ہوئی مہندی بھی رکھی ہے، سرکار قاسم کی مہندی بھی رکھی ہے، بچی ہوئی مہندی۔ میں ایک جملہ کہتا جاؤں یہاں پہ، کائنات کی پہلی اور آخری مہندی ہے قاسم کی، جو پانی سے نہیں محمد کی بیٹیوں کے آنسوؤں سے بھیگی ہے، وہ رکھی، رو کے کہتے ہیں میرا اللہ دولہے کا کیا قصور تھا۔ سرکار کے دائیں طرف مدینے کا جلا ہوا دروازہ رکھا ہے امام زمانہ کے پاس، سرکار رو کے کہتے ہیں میرا اللہ اکبر جوان تھا، قاسم جوان تھا، عباس جوان تھا، میرا اللہ میری دادی مستور تھی، اس مستور کا کیا قصور تھا۔ رو کے دعا کے کہتے اللہ اکبر، نرم دل ہوتے مومن کا، جملہ سخت نہ لگے تھے، جملہ کہتا جاؤ۔ شہزادی فرماتی ہیں جو مسائل مجھ پہ آئے نا، دنوں پہ آتے راتوں میں بدل جاتے ہیں، پہاڑوں پہ آتے ریزہ ریزہ ہو جاتے، اشاروں میں گزروں گا جلہ بالا والوں
सरगोदा की सरजमीन, करबला का वाकया कोई छोटा वाकया नहीं, कोई छोटी शहादतें नहीं हुई, बड़ी बड़ी शहादतें हुई, मगर ना पहाड़ रेजा हुए। पता नहीं कितनी दुखी थी मोहम्मद की बेटी, अजीब वसीयतें कर गए, बस अजीब वसीयतें कर। सुन बैठे हो, सिर्फ दोहराना मकसूद है। शहजादी वसीयत करके कहती है, या अली, मेरा जनाजा रात को उठाना। या अली, कितनी दुखी थी मोहम्मद की बेटी। या अली, मेरे जनाजे का ऐलान ना करना। या अली, मेरी 40 कब्रें बनाना। या अली, मेरी कब्र का निशान मिटा देना। अल्लाह अकबर। एक और भी वसीयत कर गई थी मोहम्मद की बेटी, जरा आराम से सुनना, बड़ी वसीयत कर गई। या अली, मैं अब्बास के कुर्ते सी कर जा रही हूँ। या अली, जब अब्बास आना उनको कुर्ते पहनाना और कहना तेरी माँ तुझे सलाम कहती थी। हसनैन मोहम्मद के बेटे हैं, गाजी तो मेरा बेटा है। सिर्फ एक वसीयत मेरी तरफ से उसको भी कर देना